اظہار کے سلسلے میں مناسبت اور ہم آہنگی قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی تیرے حق میں بدی کرے اور تو کسی کے حق میں نیکی کرے تو دونوں باتوں کو فراموش کر دے۔ انصاف کرنے والے خود کو قانون سے زیادہ عقل مند نہ سمجھیں۔ ایسے شخص سے رغبت رکھنا جو تجھ سے پہلو تہی کرے موجب ذلت ہے۔ جب انسانی اخلاق میں سے کوئی خلق حد اعتدال سے متجاوز ہو جائے تو اس کو اعتدال پر لانے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کی ضد کی جانب میلان اختیار کیا جائے۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے بعد تو سچ بھی بولے گا تو کوئی شخص تیری بات کا اعتبار نہ کرے گا۔ جو شخص تحصیل علم کی مشکلات کا متحمل نہیں ہو سکتا اسے جہالت کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حسن صورت بغیر حسن سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور سب سے زیادہ نافع عادت ہے۔ زیادہ باتونی شخص علم کی طرف کم توجہ کرتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت قرض ہے۔ سب سے زیادہ تر ہم خیز وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں اسی ذریعے سے برے نتائج برآمد ہوں جس سے اچھے نتائج کی توقع ہو۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی کا حاصل کرنا ایسا ہی محمل خیال ہے جیسا علم کیمیا کے ذریعے سے تانبے کا سونا بنانا۔ عورت ایک گھر کی زینت ہی نہیں بلکہ اس کی روح بھی ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بات غیر فطری ہے کہ وہ بہادر ہوں یا کسی مسئلہ پر دلائل کے ساتھ بحث کر سکے۔ غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ غیر معلوم لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا بے محل استعمال ہو تو زبان لفظوں کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی۔ فضیلت کے لیے صرف اس قدر جان لینا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ کیا شے ہے، بلکہ اس سے زائد چیزوں کی ضرورت ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرنا کہ دوسرا تیرے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ کوئی بھی شخصیت اس وقت تک عظیم نہیں بنتی جب تک کہ اس میں پاگل پن کا خمیر نہ ہو۔ کوئی قضیہ بیک وقت صادق اور کاذب نہیں ہو سکتا۔ لذت کی خاطر برائی نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ میرے دوستو، دنیا میں دوست موجود ہی نہیں ہے۔ ہر ایک نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔